قول هو تقريب المرام بالجر عطف التحديد أي هذا غاية تقريب مقصد إلى الطبائع والأفهام والحمل على طريق المبالغة أو التقدير هذا مقرب غاية التقريب. اب یہ متن کو ذرا دیکھو. وتقریب المرام من تقریر عقائد الاسلام. جس طرح پہلے اس نے کہا تھا غایت تہذیب الکلام فی تحریر المنطق والکلام. مقفع کلام ہے اس کا، اگر قافیہ اس کا ملائیں گے نا تو فہذا غایت تہذیب الکلام فی تحریر المنطق والکلام وتقریب المرام من تقریر عقائد الاسلام. یہ پورا مقفع کلام ہے. مقفع یعنی قافیہ ملا ہوا ہے اس میں، آخری دو حرف جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں. غایت تہذیب الکلام فی تحریر المنطق والکلام وتقریب المرام من تقریر عقائد الاسلام. مقفع کلام. یہ پہلے بھی ایسا ہی تھا. وجہ ہے اس کا دیکھو. الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعلنا التوفیق خیر رفیق والصلاة والسلام علی من ارسلہ هدى هو بالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق وصعدوا في معارج الحق بالتحقيق. پورا مقفع کلام. بلیغ لوگوں کا یہی ہوتا ہے نا، کسی کو فن پر عبور حاصل ہونا تو وہ تو جیسے بھی بول سکتے ہیں. اچھا، اب یہ انہوں نے یہ کہا کہ وہ تقریب المرام ہے، تو اس کا واو عاطفہ ہے نا، وہ تقریب المرام، تو معطوف علیہ بتانا ضروری ہے. اس لیے بتاتے ہیں کہ اس کو ایک تو وہ تقریب بے پڑھو بالجر. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ عطف علی التہذیب. یہ عطف ہے کس پر؟ تہذیب کدھر ہے؟ غایت تہذیب، تو ادھر مضاف ہے نا، تو یہ بھی مضاف علیہ بن جائے گا. غایت کے لیے وہ قاعدہ یہی ہے کہ معطوف علیہ کا جو ما قبل ہوتا ہے وہ ساتھ لگ جاتا ہے. تو تہذیب کا ما قبل کون ہے؟ غایت. وہ اس کے ساتھ لگ جائے گا، اس کی طرف بھی مضاف ہو جائے گا. تو عبارت یہ ہو جائے گی کہ ھذا غایت تقریب المرام من تقریر عقائد الاسلام. تہذیب کی جگہ پر اب اس کو رکھو تو اس کا ما قبل ساتھ لگ جائے گا. تو عبارت صحیح ہے، سمجھ گئے ہو؟ اس لیے عطف علی التہذیب، یہ تو جر کی وجہ بتائی. اب کہتے ہیں عبارت پھر یوں بن جائے گی، دیکھو ھذا غایت تقریب المرام. مرام کا ترجمہ کیا مقصد. مرام کس کو کہتے ہیں؟ مقصد. یہ اس کا ترجمہ کیا کس کا؟ متن میں جو مرام ہے، لفظ ذرا مشکل تھا نا، اس کا آسان ترجمہ کیا. اچھا، اب دیکھو تقریب المرام مقصد کو نزدیک کرنا. ماتن نے کیا کہا؟ ھذا، یہ جو ہے نا، یہ کیا ہے؟ ھذا غایت تقریب المرام، یہ انتہائی قریب کرنا ہے. تقریب میں کرنا، باب تفعیل متعدی، سمجھ گئی؟ یہ انتہائی قریب کرنا ہے کسی کو؟ المرام، مقصد کو. تو کس کے قریب کرتے ہو؟ ایک چیز کو دوسرے کے قریب کیا جاتا ہے نا. تو ایک تو چلو تم نے مقصد کو قریب کرنا ہے، تو متعلق کون ہے اس کا؟
کہتے بھائی التبائع والافہام، شرح میں دیکھو یہ اس نے تقریب چونکہ متعدی ہے، وہ دو چیزوں کے درمیان میں نسبت کو تقریب کہتے ہیں. وہ نزدیک کرنے والی جو نسبت ہے نا، تو نزدیک کر ایک چیز کو دوسرے کے نزدیک کرو گے نا، تو ایک تو ماتن نے بول دیا ایک چیز، کون سی چیز؟ مرام، وہ تو بول دیا اس نے، لیکن دوسری چیز تو نہیں بولی. تو شارع نے وہ نکال دی ہے، وہ بتا دیا کہ مقصد کو قریب کرنا ہے. کس کے قریب کرنا ہے؟ الی الطبائع والافہام، طبیعتوں کے نزدیک کرنا ہے اور سمجھوں کے نزدیک کرنا ہے، کہ مقصد سمجھ کے قریب جائے، مقصد طبع کے قریب جائے. تو مقصد جب طبع اور فہم کے قریب جائے گا تو سمجھ میں آ جائے گا نا. قریب جانے سے ہی سمجھ میں آئے گا، دور ہو تو کیا سمجھ آئے گا؟ آئی سمجھ؟ اس لیے الی الطبائع والافہام اس نے نکالا. ایک جانب کو اس نے متعین کر دیا تھا، دوسرے جانب متعین نہیں تھا، ہاں، اس لیے اس نے شارع نے الی الطبائع والافہام نکال دیا. اچھا، اب یہاں پر بھی وہی اعتراض ہے، وہی اعتراض ہے جو اعتراض غایت تہذیب الکلام میں تھا، یاد ہے؟ اور وہاں اس نے دو جواب دیے تھے. یہاں بھی وہی دو جواب دے رہا ہے. اور بتاؤ تو مجھے صحیح، غایت تہذیب الکلام میں کیا اعتراض تھا؟ شاباش. خبر کا مطابق اعتماد ہوتا ہے، حمل ہوتا ہے. لفظ صحیح بولا کرو، اعتماد الگ چیز ہے. خبر کا مبتدا، یہ حاضہ کیا ہے؟ مبتدا. غایت و مضاف مضاف الیہ مل کر کیا بنے گا؟ خبر. ہاں، اب اعتراض کرو. پہلے ترکیب تو بناؤ نا، کہ پتہ تو لگے کہ مبتدا خبر ہے. جب گراؤنڈ نہیں بناؤ گے تو کیا چیز بو گے؟ تقریر کا طریقہ جس طرح دیکھو نا، جس طرح میں تقریر کرتا ہوں ابتدا سے، اس کو فالو کرو، اس کو کیچ کرو، تاکہ یہ طریقہ آ جائے آپ کو سمجھانے کا طریقہ. یہ کل آپ کے گلے میں پڑ جانا ہے کہ طالب علموں کے اگر مدرس بنے کہیں آپ، تو یہی معاملہ آپ کے گلے میں پڑ جانا ہے. تو جب آپ سمجھانے کی صلاحیت نہیں رکھیں گے تو مدرس کیسے بنیں گے؟ اس لیے جو طریقہ جیسے میں ابتدا سے سبق شروع کرتا ہوں اس کو کیچ کرو. کیا ہو جائے گا؟ ہذا مبتدا، یہ اس میں اشارہ ہے اور وہ مصدر ہے، اس کا ٹھیک. تو یہ اس میں اشارہ، یہ ذات ہے. بولو، اس میں اشارہ ہونے کی وجہ سے کچھ نہیں بنتا ہے. یہ ذات ہے. اور غایت و تہذیب الکلام کیا چیز ہے؟ کمال ہے، تم لوگ یاد نہیں کرتے ہو، یہ تو تم نے کل پڑھا ہے. یہ جو بات دوبارہ آ جاتی ہے نا، یہ طالب علم کا ایگزام ہوتا ہے. یہ مصنفین جو ہیں یہ اسی لیے ایک بات کو کبھی کبھی دوبارہ کر دیتے ہیں، تاکہ کچھ پتہ تو لگ جائے کیا کرتے ہیں، استاد کو پتہ لگ جائے کہ شاگرد کیا کرتا ہے. اسی لیے درس نظامی میں تقریباً روزانہ ایگزام ہوتا ہے. یاد نہیں کرتے ہو نا، صرف یہاں سنتے ہو بس، باقی خیرات ہے. اور یہ جب تم نے رات کو دیکھا، رات کو کتاب دیکھی ہوگی تم لوگوں نے کہ نہیں دیکھیے، تو جب رات کو تم نے مطالعہ کیا اس کا تو تم نے کیا سمجھا کہ کیا چیز ہے؟ وہی چیز مقرر آئی ہے تو تم کو چاہیے تھا اس کو یاد کرتے. یاد کرنے کے معاملے میں تو فیل ہو گیا ہو.
بھائی آسان سوال تھا کہ ہاذا مبتدا ہے تو ہاذا تو ہے ذات محض، کیونکہ ذات محض کے اشارے کے لیے آتا ہے نا، اس پر دلالت کرتا ہے نا، جیسے زید کا لفظ ہے وہ اس کی ذات پر دلالت کرتا ہے، اس طرح ہاذا کسی ذات کے لیے اشارہ ہوتا ہے نا، تو ہے ذات محض. تو غایت تقریب المرام اگر ہو جائے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ وصف محض، کیونکہ تقریب کیا چیز ہے؟ مصدر باب تفصیل کا. تو مصدر کیا چیز ہوتی ہے؟ وصف. تو غایت کس کی غایت؟ اسی تقریب کی غایت. تو جو تقریب کی غایت ہے وہ بھی تقریب ہی تو ہے کہ نہیں ہے؟ تقریب کی انتہا بھی تو تقریب ہے. تو مصدری معنی ہوا غایت بھی کہ نہیں ہوا؟ وہی مصدری معنی ہے. تو جب غایت مصدری معنی ہے تو وہ تو ہے وصف محض. تو وصف محض کا حمل لازم آ گیا کس پر؟ ذات محض پر. اور یہ تو ناجائز ہے بھائی. دیکھو کھانا پینا چلنا یہ کیا ہے؟ اوصاف. تو زید کیا ہے؟ ذات. تم کہہ سکتے ہو کہ زید کھانے کا نام ہے، زید کھانا ہے، زید پینا ہے، زید چلنا ہے، اس لیے کہ وہ ذات ہے، یہ مصدر ہے. تو مصدر کا حمل تو ذات پر جائز نہیں ہوتا. اس لیے لوگ یہ نہیں کہتے کہ زید پینا ہے، کہتے زید پیتا ہے. پیتا اس کا فعل ہے تو اب ٹھیک ہو گیا. زید القام تو کہتے ہیں لیکن زید القیام تو نہیں کہتے. سمجھ میں آ گئی؟ تو اس لیے یہ تو وصف محض کا حمل لازم آ گیا ذات محض پر، اور یہ تو عبارت ہی غلط ہو گئی ہے. اس کا جواب دیتے ہیں، کتاب کو دیکھو. والحمل على طریق المبالغۃ، یہ پہلا جواب تھا. ہاں کہ بھائی پہلا جواب کیا تھا؟ ہاں کہ یہ حمل مبالغتاً ہے. تو وصف محض کا حمل ذات محض پر مبالغتاً جائز ہے. مبالغہ ہے اس صفت میں کہ یہ زید جو ہے، ہاں ہاذا یہ کتاب جو ہے یہ مقصد کو تباہی کے قریب کرتی ہے. ہاں کتنا قریب کرتی ہے؟ کرتی گویا کہ یہ خود تقریب انتہا پر پہنچی نا، تو گویا کہ تقریب بن گیا. زید العدل، زید عادل کرتا اتنا اس نے عادل کیا کہ اس کی ہڈیاں بھی عادل بن گئی. آپ کہہ رہے ہیں زید محض عادل ہے بس. کوئی شخص بہت زیادہ کھاتا ہے تو آپ کہتے ہیں زید کھانا ہے، اگر یہ کھانا تو نہیں ہے، وہ تو ہڈیاں ہیں، گوشت ہے. زید تو کھانا تو صفت ہی مانا ہے. نہیں، آپ نے کہا میں نے جو اس کو کھانا کہا ہے اس لیے کہا کہ وہ کھاتے اتنا کھاتا ہے کہ اس کی ہڈیاں بھی کھانا بن گئے. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ مبالغہ. اس کو حمل مبالغتاً کہتے ہیں. ہاں جیسے العدل، اس لیے کہتے ہیں ایک جواب تو اس نے یہ دیا کہ وہ الحمل علی طریق المبالغۃ. دوسرا جواب جو وہاں دیا تھا وہی جواب یہاں دے رہے کہ اب تقدیر ہو، یا ایسا ہے کہ ہاذا مبتدا ہے اور اس کی خبر مقدر ہے، اس کی خبر. اور یہ جو موجود ہے نا غایت التقریب، یہ تو اس کے لیے معمول تھا اس کا. ہاں یہ تو اس کا معمول تھا، یعنی مفعول مطلق تھا. تو اس خبر کو حذف کیا اور مفعول مطلق کو اس کے قائم مقام کر دیا اور اسی کا اعراب اس پر جاری کر دیا. اصل میں عبارت کیسی تھی؟ ھذا مقرب غایت التقریب. تو ھذا مبتدا مقرب خبر، غایت التقریب یہ تو مقرب کے لیے مفعول مطلق تھا. تو مقرب کو حذف کر دیا، عامل کو حذف کر دیا، معمول کو اس کے قائم مقام کر دیا، اور وہ عامل والا اعراب اس کے اوپر جاری کر دیا. مقرب والا اعراب اس کے اوپر، تو غایت تو ہو گیا. دوسرا جواب یہ دیا تھا. اب یاد ہو جائے گا کہ نہیں؟ یہ دو جواب دے دی. چلیے آگے. قوله من تقرير عقائد الإسلام بيان المرام والإضافة
في عقائد الإسلام. والاضافۃ فی عقائد الاسلام بیانیۃ. والإضافة في عقائد الإسلام بيانية. إن كان الإسلام عبارة في نفس عن نہیں عن نفس اعتقادات وإن كان عبارة عن مجموع إقرار باللسان وتصديق بالجنان والعمل بالأركان، أو كان عبارة عن مجرد إقرار باللسان فالإضافة لامية. فالاضافۃ لامیۃ. اچھا، اب یہ متن میں اس نے یہ کہا کہ یہ تقریب المرام ہے، مقصد کو تباہی کے قریب کرنا ہے. ہاں، تو یہ آگے اس نے متن نے بولا تھا کہ من تقریر عقائد الاسلام من، تو شرع میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ من بیانیہ ہے. یہ من تقریر عقائد الاسلام جو من ہے یہ بیانی من ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ بیان للمرام، یہ من بیانیہ ہے اور اس من بیانیہ سے مرام کی تفسیر کی جا رہی ہے کہ بھئی مقصود کیا چیز ہے. تم جو کہتے ہو کہ اس کے مقصود کو فہم کے قریب کرنا ہے، تباہ کے قریب کرنا ہے، تو وہ مقصود ہے کیا چیز؟ تو من بیانی ادا کر مقصود کی وضاحت کی گئی کہ وہ مقصود کیا چیز ہے. من تقریر عقائد الاسلام، عقائد الاسلام کی تقریر ہے. اسلام کے جو عقائد ہیں نا وہ مقصود کیا چیز ہے؟ اسلام کے عقائد کی تقریر، یہ مقصود ہے. سمجھ گئے ہو؟ اچھا، اس لیے کہتے ہیں کہ بیان للمرام. اچھا، یہ تو پتہ لگ گیا من بیانیہ ہے اور اس کا تعلق مرام سے ہے، مرام کے لیے یہ بیان ہو گیا. لیکن اب آگے بتاتے ہیں کہ یہ جو تقریر کی تو اضافت ہو گئی عقائد کی طرف، تو عقائد کی اضافت ہے اسلام کی طرف. تو یہ جو عقائد کی اضافت ہے اسلام کی طرف ہو، یہ کون سی اضافت ہے؟ اضافت تم نے پڑھا ہے کہ اضافت جو ہے وہ بواسطہ حرف جر ہوتی ہے. کوئی نہ کوئی حرف جر وہاں پر مقدر ہوتا ہے. کبھی اضافت لامی ہے، کبھی اضافت منی ہے، من ہوتا ہے وہاں پر. کبھی اضافت فی ہے، فی ہوتا ہے وہاں پر. کبھی اضافت بیانی ہے، مضاف الیہ مضاف کے لیے بیان ہوتا ہے، مضاف کے لیے بیان ہوتا ہے. تو یہ اضافت کون سی ہوا؟ یہ عقائد کی جو اضافت ہے اسلام کی طرف ہو، یہ کون سی اضافت ہے؟ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ بھئی یہاں والاضافت فی عقائد الاسلام بیانیۃ ان کان الاسلام عبارۃ عن نفس الاعتقادات. دیکھو کہتے ایک اسلام میں اصل میں دو تین احتمال ہیں اسلام میں، کہ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ کہتے اسلام ایک معنی اسلام کا آتا ہے صرف عقائد. سمجھا گئی؟ اسلام کا معنی کیا؟ عقائد. تو اگر اسلام سے بھی مراد عقائد لیے جائیں اور مضاف بھی عقائد ہے تو دونوں ایک نہیں ہوئے، لہذا پھر کیا ہوگا؟ یہ اضافت بیانی ہو گئی. عقائد کا بیان کر دیا اسلام نے، عقائد کی تفسیر کر دی کس نے؟ کہ بھائی وہ عقائد جو اسلام ہیں، گوروں کے بھی تو عقائد ہیں، وہ بھی تو اپنے اس کو بلیو کرتے ہیں، لیکن وہ اسلام ہے. تو عقائد کا لفظ کیونکہ عام تھا، یہود کے بھی تو عقائد ہیں، تو کیا وہ اسلام ہے؟ ہندوؤں کے بھی عقائد ہیں، کیا وہ اسلام ہے؟ تو عقائد کا لفظ عام تھا تو اس کی تفسیر کر دی ہے کس نے؟ مضاف الیہ نے، اسلام نے، کہ وہ عقائد جو عین اسلام ہے. تو عقائد کا
بیان کر دیا مضاف الیہ نے، مضاف الیہ نے مضاف کا بیان کر دیا، تفسیر کر دی ہے، تو یہ اضافت کون سی ہو گئی؟ بیانی۔ ایک احتمال تو اس صورت میں تو اضافت بیانی ہے، سمجھ گئے ہو؟ اچھا، اس لیے کہتے ہیں فالاضافت، ہاں والاضافت فی عقائد بیانیۃ، اضافت بیانی ہے، لیکن کب؟ ان کان الاسلام عبارۃ عن نفس الاعتقادات، اگر اسلام عبارت ہو کس سے؟ نفس اعتقادات سے، تو اضافت بیانی ہے۔ اچھا، یہ تو ایک معنی۔ دوسرا کہتے ہیں کہ اسلام میں اسلام کا لفظ دو اور معنوں میں بھی آتا ہے۔ اسلام کا لفظ دیکھو، اسلام کا معنی ایک کیا؟ مجموعہ، تین چیزوں، عقائد، عقائد قلبیہ، عمل بالارکان، اقرار باللسان۔ اسلام یہ کبھی کبھی مجموعہ ہوتا ہے تین چیزوں کا، عقائد، عمل، اقرار۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ ایک صورت یہ ہوتی ہے۔ دوسرا معنی اسلام کا ایک اور بھی آتا ہے، کون سا؟ صرف اقرار باللسان، صرف زبان سے صرف اقرار کرنا۔ دیکھو منافقین کو صحابہ کرام اور حضور علیہ السلام کیا کہتے تھے؟ مسلمین، کیا کہتے ہیں؟ حضور صحابہ کے حضرت عمر نے ایک مرتبہ اس طرح اور صحابہ نے ایک مرتبہ کہا کہ یا رسول اللہ، یہ تو ہے ہی کافر، ان کافروں کو قتل کیوں نہ کریں؟ ابن ایمان جو ہے یہ ہماری باتیں اٹھا کر وہ لے جاتے ہیں، مشرکین کو چغلیاں کرتے ہیں، ہماری جاسوسیاں کرتے ہیں، تو اندر سے کافر ہے، تو ان کو ہم ختم کیوں نہ کریں؟ اور انہوں نے فرمایا لا، نہیں کرنا ہے۔ یقول الناس ان محمدا یقتل اصحابہ، اگر ان کو مار ڈالا تو مخالفین کو پروپیگنڈے کا ذریعہ مل جائے گا، وہ کہیں گے محمد نے اپنے صحابہ کو مار ڈالا، قتل کیا، اس لیے مخالفین کو پروپیگنڈے کا موقع ملا۔ تو دیکھو بظاہر تو وہ صحابہ تھے، کلمہ پڑھتے تھے حضور علیہ السلام کا، حضور کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، جہادوں میں بھی جاتے تھے خبیث، تو چونکہ وہ کیسے مسلمان تھے؟ زبانی، تو ان کے زبانی جو کلمہ پڑھنا تھا اس کو بھی اسلام شمار کیا گیا کہ نہیں شمار کیا گیا؟ کیا گیا۔ تو اس لیے اقرار باللسان کو بھی اسلام کہتے ہیں۔ تو دیکھو ایک قسم مسلمین کون ہے؟ جن کا اعتقاد بھی ہے، عمل بھی ہے، اقرار بھی ہے، وہ بھی مسلمین ہیں۔ اور ایک قسم کے وہ ہیں جو اندر کے کھوکھلے ہیں لیکن ظاہر کے اقرار باللسان ہے۔ دونوں قسم کے حکم تو ان کے اوپر اسلام کا لگتا ہے، اندر کا معاملہ تو خدا کے سپرد ہے، وہ جانے، انگار جانے، لوار جانے۔ ہم نے تو اس نے ظاہر کلمہ پڑھ دیا تو بس حضور نے فرمایا اللہ شقق تقلب۔ تو ایک غزوے میں ایک صحابی نے جو وہ کافر کو مار ڈالا نا، کیسے مارا؟ اس نے جب لٹایا اس کو نا، اس نے کلمہ پڑھ دیا، جب ذبح کر رہے تھے نے کلمہ پڑھ دیا۔ اس صحابی نے کہا اچھا اب جب میں نے تم کو لٹا لیا ابھی کلمہ پڑھتا ہے؟ یہ ڈر کے مارے کا کلمہ ہے، یہ دل کا کلمہ نہیں ہے، ورنہ تو پہلے پڑھتا، یہ تو ڈر کا کلمہ ہے، ذبح کر ڈالا۔ لیکن پھر دیکھو نا صحابہ تھے بڑے، ذبح کرتے وقت تو ان کو یقین تھا کہ یہ ڈر کا کلمہ پڑھ رہا ہے، یہ خدا واسطے نہیں پڑھ رہا ہے، ایمان تو وہ کلمہ جو خدا کے ڈر سے ہو، یہ تو میرے ڈر سے پڑھا، ذبح تو کر ڈالا۔ لیکن وہ خدا ترس تو تھی نہ، دیکھو صحابہ تھے، حضور کے ساتھی تھے، آئے حضور کے پاس تو
عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے ایسا کام کیا ہے، دل میں کھٹکا ہے، ٹھیک ہے حالت کیا؟ حضور نے فرمایا کہ قتلتا ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں نے تم کو قتل کر دیا۔ فرمایا قتلتا ہوں وهو يقول لا الہ الا اللہ، وہ لا الہ الا اللہ کہتا تھا اور تم نے اس کو قتل کیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ لا الہ الا اللہ کہتے رہو، ڈر کے مارے کہتے میں نے اس کو لٹھایا تو جب کہتے کہ دل میں کدھر تھا ایمان؟ حضور نے فرمایا اللہ شققت قلبہ، تو نے اس کے دل کو چاک کر کے کیوں نہیں دیکھا کہ اس کے اندر ایمان ہے کہ نہیں؟ یہ تیرا کام تو نہیں تھا، بس اس نے پڑھ لیا ٹھیک ہو مسلمانوں۔ تو دیکھو اب اس کے ظاہری کلمہ پڑھنے کو بھی حضور نے اسلام شمار کر لیا تو مسلمان ہو گیا۔ دل کا معاملہ تو تمہارا نہیں ہے، دلوں کا مالک تو اور ہے، وہ دیکھے گا دل کو، سمجھ آئیے؟ تو اس لیے اقرار باللسان کو بھی اسلام کہتے ہیں۔ تو سمجھ گئے ہو اسلام کے یہ 3 معنی آتے ہیں۔ ایک محض اعتقادات، دیکھو جو شخص زبان کا گونگا ہے، زبان کا گونگا ہے بیچارہ، وہ اقرار باللسان تو نہیں کر سکتا ہے، کر سکتا ہے لیکن اس کے اگر اندر اعتقادات اسلام کے ہیں تو وہ کیا ہے؟ مسلمان ہے، چاہے وہ اقرار سے معذور ہے، اقرار وہ نہیں کر سکتا۔ تو نفس اعتقادات اسلامیہ کا نام بھی اسلام ہے، تینوں کے مجموعے کا نام بھی اسلام ہے، اور ایک اقرار کا نام بھی اسلام ہے۔ تو اگر ایک قسم مراد لیا جائے پہلا کون سا؟ اعتقادات، تو اضافہ تو تم نے پڑھ لیا بیان میں، اور اگر یہ آخری 2 قسم لیے جائے تو اضافت لامی ہو جائے گی۔ آخری 2 قسم تینوں کا مجموعہ اور ایک اقرار، تو اضافت کون سی ہو جائے گی؟ لامی، یعنی یہاں پر لام مقدر ہے۔ دیکھو من تقریر عقائد للاسلام، من تقریر عقائد، خیال کرو کتابوں کو بھائی، للاسلام، للاسلام، سمجھ گئے ہو؟ تو یہ اضافت پہ کون سی ہے؟ اس لیے اس نے کہا کہ وَإِنْ كَانَ عِبَارَةً عَنْ مَجْمُوعِ الْإِقْرَارِ بِاللِّسَانِ وَالتَّصْدِيقِ بِالْجَنَانِ وَالْعَمَلِ بِالْأَرْكَانِ، اگر اسلام عبارت ہو کس سے؟ مجموعہ اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان، تینوں کا ایک صورت۔ دوسری او کان عبارت عن مجرد الاقرار باللسان، یا صرف اقرار باللسان سے عبارت ہو، تو ان دونوں صورتوں میں فالاضافۃ لامیہ، اضافت کون سی ہے؟ لامی ہے۔ تو عقائد الاسلام، عقائد کی عبارت اضافت اسلام کی طرف، اس میں یہ 3 احتمالات ہیں، اور 3 اس لیے ہیں کہ اسلام جو مضاف الیہ ہے اس کے معانی ہیں 3، تو جب 3 معنی آ جائیں گے تو اضافت کی 2 صورتیں بنتی ہیں، 2 صورتوں میں ایک اضافت ہے اور ایک صورت میں علیحدہ۔ سمجھ گئے ہو بھائی کہ کوئی نہیں؟ چلیے اگر اس کو یہاں نام لگائیں گے تو اسے ٹرانسلیشن کیسے کریں گے؟ عقائد وہ عقائد للاسلام، جو اسلام کے عقائد ہیں، اسلام کے لیے عقائد ہیں، للاسلام۔ دیکھو جب اسلام کا نام کیا؟ اسلام عبارت ہے کس سے؟ تینوں سے۔ تو عقائد صرف کیا ہوئے؟ اس مجموعہ کے، یعنی اس مجموعہ میں سے عقائد ایک ہے نا، تو مطلب ہے کہ یہ جو مضاف ہے، یہ جو عقائد ہے، ان عقائد سے کون سے عقائد مراد ہے؟ جو اسلام کے اندر عقائد ہیں، ان تینوں کے اندر، وہ مراد ہے۔ ایک اور اگر اسلام سے مراد اقرار ہے تو عقائد للاقرار، وہ عقیدہ جو انسان کو اقرار پر مجبور کرتا ہے، عقائد سے پھر وہ عقائد، سمجھ گئے ہو؟ چلیے جعلتہ تبصرۃ، ٹھیک ہے، او نہیں، مبصرن کے ساتھ الف چلا گیا، تجوز فی الاسناد قولہ تذکرۃ۔ اچھا اب آگے دیکھو ذرا،
اس نے کہا تھا کہ جعلتہ تبصرۃ، ماتن کہہ رہا ہے کہ جعلتہ متکلم وظیفہ، متن کہہ رہا ہے کہ میں نے بنایا ہے، جعلتہ ہو ضمیر کتاب کی طرف آئے، میں نے بنایا ہے اس کتاب کو، کیا بنایا ہے؟ تبصرۃ، میں نے اس کو تبصرہ بنایا ہے۔ کن کے لیے تبصرہ ہے یہ؟ لمن حاول التبصر، جو ارادہ کرے گا دیکھنے کا، میں نے اس کو تبصرہ دیکھنا بنایا ہے، دیکھنا، تبصرہ بنے دیکھنا، کن کے لیے دیکھنا؟ لمن حاول التبصر، جو دیکھنے کا ارادہ کرے گا، اور جو اندھے ہونے کا ارادہ کرے گا وہ جائے پھر یہ کتاب نہ پڑھے، سمجھ گئی؟ جو دیکھنے کا ارادہ کرے گا کدھر، کہاں؟ لدل افہام، سمجھانے کے وقت میں، جب استاذ اس شاگرد کو سمجھا رہا ہو، تو سمجھانے کے وقت میں جو شاگرد دیکھنے کا ارادہ کرے گا، یہ کتاب میں نے اس کے لیے دیکھنا بنایا ہے، اور جو سمجھانے کے وقت دیکھنے کا ارادہ نہ کرے اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں۔ جب استاد سمجھا رہا ہو اس وقت طالب علم کو دیکھنے کا ارادہ کرنا چاہیے، تو پھر یہ کتاب اس کے لیے دیکھنا ہے، اس کتاب کے ذریعے سے وہ دیکھ سکتا ہے، بہت کچھ دیکھ سکتا ہے۔ اور دیکھنے کا ارادہ نہ رکھے، ایسا الو بیٹھا رہا ہے، استاد سمجھا رہا ہو اور یہ الو بیٹھا ہوا ہے، یہ کوئی اور سوچ میں ہے، کسی اور دنیا میں پھر رہا، ادھر استاد کتاب پڑھا رہا ہے تو یہ کہیں کسی دوسری جان میں ہے، تو اس کے لیے یہ پھر تبصرہ نہیں، یہ کیا فائدہ ہے؟ سمجھ آ گئی یہ بات؟ یہ تو اس نے متن میں یہ بات کر دی۔ پھر وہی اعتراض شرح میں اس کا جواب دے رہا ہے کہ بھائی دیکھو، جعلتہ، تو جعلتہ کے لیے فائل ہے، تو ہو کیا ہے؟ مفعول اول، تبصرۃ کیا ہے؟ مفعول ثانی، تو اس کو کہتے ہیں جعل مرکب۔ ایک جعل بسیط ہوتا ہے اور ایک جعل مرکب۔ جعل بسیط وہ ہے جس میں جعل ایک مفعول پر ختم ہو جائے۔ جعل کا لفظ جو ہے جس طرح قرآن میں آتا ہے جعل الظلمات والنور، جعل الظلمات، جعل میں ہو ضمیر فاعل ہے، اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، ظلمات والنور یہ معلومات پہلے ایک مفعول ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جعل بسیط۔ اور جس جعل کے لیے دو مفعولوں کی ضرورت ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جعل مرکب۔ اب یہاں دو مفعول ہیں بھائی جعل کے، اب وہی قاعدہ ہے، کون سا قاعدہ؟ کہ جعل کا جو مفعول ثانی ہوتا ہے اس کا جعل کے مفعول اول پر ایسا حمل ہوتا ہے جیسے خبر کا حمل مبتدا پر ہوتا ہے، حمل ہوتا ہے، اور یہاں پھر حمل صحیح نہیں ہے، کیونکہ جعلتہ وہ ضمیر کس کی طرف آئے؟ کتاب کی طرف، وہ تو ذات ہے۔ تبصرۃ کیا ہے؟ ہاں، تبصرۃ کیا چاہیے؟ صیغہ کیا ہے؟ خدا کے مطلب مصدر ہے، بصر یبصر تبصرۃ باب تفعیل کی مصدر ہے، تفعلۃ کے وزن پر باب تفعیل کا مصدر آتا ہے نا، پڑھا تم نے علم سے، تو یہ تو مصدر ہے۔ تو مصدر کیا ہوتا ہے؟ وصف ماض، اور وہ کیا ہے؟ ذات محض، تو وصف محض کا حمل لازم آ گیا ذات محض۔ دیکھو ترجمہ یہ ہو گیا کہ ہم نے اس کتاب کو دیکھنا بنایا، اس لیے میں یہ ترجمہ کر رہا تھا۔ دیکھنا کیا ہے؟ مصدر ایمان۔ میں کہوں کہ ہم نے اس عمران کو کھانا بنایا ہے، تو عمران کھانا بنے گا، تو عبارت غلط ہے نا۔ کوئی شخص یہ کہے کہ ہم نے اس کتاب کو سننا بنایا ہے، سننا، تو کتاب سننا، اسی طرح اس نے کہا میں نے دیکھنا بنایا اس کو، تو کتاب دیکھنے کا نام ہے۔
عبارت سمجھ گئے ہو؟ یہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ تو حمل ہی غلط ہے، یہ تو عبارت پھر غلط ہو گئی. سمجھ آ گئی ہے؟ اس کا جواب دیتے ہیں اے مبصرن. دیکھا کیا جواب دیا؟ یہ جواب تم کئی مرتبہ پڑھ چکے. شاباش، بتاؤ. اے مبصرن سے جواب دے گیا. اس کے معنی یہ ہے کہ تم پیچھے یاد نہیں کرتے. بھائی جواب دے گیا کہ تبصرتن جو ہے یہ مصدر ہے. مصدر کبھی مبنی للفاعل آتا ہے، کبھی مبنی للمفعول آتا ہے. یہاں مبنی للفاعل ہے تو مبصرن اس میں فاعل کا صیغہ ہے نا باب تفعیل سے. تبصرتن اس کا مصدر ہے نا. تو بتا دیا اس نے کہ تبصرتن یہاں پر اپنے معنی میں نہیں ہے، یہ تو اس میں فاعل کے معنی میں ہے. تو دیکھو اب ترجمہ ٹھیک ہو گیا کہ میں نے بنایا اس کتاب کو مبصرن، دکھانے والا. دیکھنا نہیں ہے، یہ آپ کو دوسری چیزیں دکھائے گی. یہ کتاب، اس کتاب کے اندر بہت کچھ ہے، وہ آپ کو دکھائے گی. یہ کتاب کب دکھائے گی؟ کس کو دکھائے گی؟ لمن حاول التبصر، جس نے ارادہ کیا ہو دیکھنے کا اس کو دکھائے گی. کب ارادہ کیا ہو؟ لدى الافہام، جب استاد اس کو سمجھا رہا. کچھ سمجھ نہیں آیا؟ یہ تو ایک جواب دے گیا مبصرن سے. اے مبصرن. دوسرا جواب وہی جواب کہتے وَيَحْتَمِلُ التَّجَوُّزَ فِي الْإِسْنَادِ. یہ دوسرا جواب دے رہا ہے وَيَحْتَمِلُ التَّجَوُّزَ فِي الْإِسْنَادِ. کہتے ہیں بھائی اسناد مجازی کا بھی احتمال ہے یہاں پر. اسناد مجازی کہ تبصرتن کا جو حمل ہے ہو کے اوپر اس میں اسناد مجازی ہو. اسناد مجازی اسی کو کہتے ہیں بھائی وہ جو گزر چکا حمل مبالغتن کو. سمجھ گئے ہو کہ جعلتو تبصرتن، کتاب کو میں نے دیکھنا بنایا. یہ کتاب دکھاتی 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 اتنی چیزیں دکھاتی ہے کہ خود دیکھنا بن گئی. سمجھ گئے ہو؟ جس طرح زیدن عادل کہتے ہو نا، ہاں مبالغتن اسناد مجازی اسی کو کہتے ہیں. سمجھ آ گئی ہے کہ دیکھو حقیقتاً تو زید عادل ہونا چاہیے تھا، عادل کا اسناد ہونا چاہیے تھا زید کی طرف، لیکن عادل کے بجائے اسناد کس کا ہو گیا؟ عادل کا ہو گیا. تو اسناد اور نسبت میں مجاز آگے کیا ہے. حقیقی اسناد کس کا تھا؟ عادل کا تھا. تو عادل کا نہ کیا، کس کا کیا؟ عادل کے بجائے عادل کا کیا، تو مجاز ہو گیا نا. اس لیے اس کو اسنادی مجازی کہتے ہیں. یہ بات یاد رکھو، یہ اس کا نام ہے. اس لیے کہتے ہیں وہ یحتمل التجوز فی الاسناد. یہاں تجوز فی الاسناد کا بھی احتمال ہے. یہ تو اس نے اس کا کر دیا تبصرتن کا. آگے بات مختصر کرتا ہے، کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو ماتن نے آگے کیا کہا؟ وہ تذکرتن. افہام لدى الافہام کے بعد کیا کہا؟ وہ تذکرتن. تو وہ عاطف ہے نا، وہ معطوف علیہ چاہیے نا. تو معطوف علیہ کون ہے؟ یہی تبصرتن. تو وہاں بھی یہی اعتراض ہو جائے گا، کیونکہ تذکرتن بھی کیا ہے؟ وہ بھی تو مصدر ہے، وہی مصدر ہے. تو ہو کے اوپر اس کا حمل لازم آ جائے گا. تو وہی سوال ہو جائے گا کہ بھئی یہ تو وصف ماض کا حمل آ گیا ذات ماض پر. اور وہ یہی جواب ہے اس کے، ہاں کہ مبنی فاعل یا حمل مبالغتن ہے تجوز فی الاسناد. سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ دیکھو وَقَضَا قَوْلُهُ تذکرتن. یہی اسی طرح ہے ماتن کا وہ قول جو تذکرتن ہے، وہ تبصرتن کی طرح ہے، بالکل ہو بہو کوئی چیز، وہی اعتراض وہی جواب. کچھ سمجھ آ گئی ہے کہ کوئی سمجھ نہیں آئی؟ آگے پڑھو گے؟
اس کو یاد کر لیا کرو بھائی. ہاں یہ کتابیں ایسے گزارنے والی کتابیں نہیں ہیں. یہ تو تمہاری منصب کی آخری کتاب ہے بس، باقی تو خرافیت ہے. اس کو بھی یاد کرو گے تو پھر تو ختم ہی ہو گیا.